الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس اجلاس کے صدر محترم اور دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے محترم حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس اجلاس کے ناظرین مولانا مفتی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ، امیر شریعت کرناٹکا اور معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، جن حالات سے عالم اسلام گزر رہا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف احساس دلانا چاہتا ہوں کہ سخت مشکل حالات سے عالم اسلام کو لگ رہا ہے۔ پھر مسلمانان ہند بھی کئی طرح کے چیلنج اور مشکل بھرے حالات سے گزر رہے ہیں۔ حالات کی تبدیلی انسان کی کوششوں پر منحصر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کتنا صحیح عقیدہ رکھتے ہوں، کتنا بھی صحیح عقیدہ رکھتے ہوں، کتنی بھی صحیح بات ہمارے پاس ہو، ہم عمل نہ کریں اور کامیاب ہو جائے، یہ نہیں ہو۔ علم کا اور عمل کا ساتھ ہونا عالم بناتا ہے، علم کا بغیر عمل کے ہونا علم کی روشنی سے، نور سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، کسی کے سوال کے جواب میں، کہ علم کا نور یہ ہے کہ آدمی میں کو معلوم ہونے کے بعد یا علم ہونے کے بعد عمل کرنے کا آدمی میں جذبہ اور طلب پیدا ہوتا ہے۔ اس طلب کا نام ہے علم کا نور۔ اسی بات کو ذرا سادے انداز میں کہہ دیا کہ علم اور عمل جب منسلک ہو جائے، ساتھ مل جائے تو علم ہوتا ہے، ورنہ علم نہیں ہوتا۔ وہ پھر معلومات ہوتی ہے، انفارمیشن۔
انفارمیشن تو بہت لوگوں کے پاس، شیطان سے زیادہ تو شاید کسی کے پاس نہ ہو آج کے زمانے میں، لیکن عمل سے محروم ہو گیا تو شیطان ہو گیا، ابلیس ہو گیا۔ علم کا فائدہ کیا ہے؟ عمل ہو جائے۔ اسی بات کو حضرت امیر شریعت صاحب نے بیان فرمایا۔ میں نے کسی ایک مجلس میں تھا میں، اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فارغ طلباء کو خطاب فرما رہے تھے، تو ان کی نصیحت نقل کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آپ لوگ، جو بات حضرت نے بھی فرمایا، آپ لوگ فارغ ہوئے ہیں، اب آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، جی نہیں، آپ کا کام شروع ہوا ہے۔ آپ کی ٹریننگ کا ایک پروسیس تھا، وہ اس لیول تک پہنچا کے اب آپ کو میدان میں جانا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی ٹریننگ ہوتی ہیں ان کا وہ ٹریننگ مکمل عمل کے بغیر نہیں ہوتی۔ ٹریننگ کے جتنے دنیا کے مانے ہوئے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ پڑھاتے ہیں، پھر میدان میں کام لیتے ہیں، پھر واپس بلاتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں، پھر میدان میں کام لیتے ہیں۔ اسی بات کی طرف حضرت اشارہ فرما رہے تھے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ لوگ اب نکل رہے ہیں تو اپنے آپ کو عالم سمجھ کے مت نکلیے، آپ کی طالب علمی کا عمل آپ کی موت تک جائے گا۔ اگر آپ اپنی موت تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا شمار پروردگار عالم کے یہاں علماء کے درمیان ہو جائے گا۔ ایک بات ہے، اب اس کو جیسے حضرت نے احسان کے بارے میں، احسان کی کیفیت کے بارے میں فرمایا، تو جانتے تو سب ہیں یہ پروسیس کہ آپ اپنے دل کو ایسی جگہ پہ لے آئیں کہ ہمیشہ یا اکثر وقت، ہمیشہ ہوگا تو بہت بڑی بات ہے، اکثر وقت آپ اس کیفیت میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ہوگا لیکن آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کم سے کم اپن درجہ ہے۔ کیسے ہوگا یہ؟ ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کو کسی نہ کسی شے سے ربط کرنا پڑتا، تعلق کرنا پڑتا۔ اور حضرت نے تو یہ بھی فرمایا ہے، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کے شیخ کا یا مربی کا، استاد کا، جس سے وہ مشورے لیتا ہے عمل کرنے کے لیے، جس کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے، اس کا انتقال ہو جائے، لیکن ہوتی ہے تو پھر کسی نہ کسی کو بڑا پھر دوبارہ بنا، یعنی کسی کو بڑا مان کر اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ بھی مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کسی نہ کسی شیخ سے، بہت الحمدللہ بہت سارے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، مشائخ چشت میں بھی، مشائخ نقشبند میں بھی، جس کو جس کے ساتھ مناسبت ہو، قرب ہو، آنا جانا ہو، اساتذہ ہوں، ان کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق ہونا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر کوشش کرنے کا عزم کر لینا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سوسائٹی کو، ملت کو، سوسائٹی چھوٹا جملہ ہے، ملت اس سے بڑی چیز ہے۔ ملت کی تعمیر کے لیے، ملت کی اصلاح کے لیے، اصلاح انقلاب امت کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگ اپنی زندگی، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ لوگوں نے ملت میں بہت سے افراد تیار کیے ہیں، لیکن کام تو علماء کو بھی کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کام کریں گے تو ملت اسلامی ہند کو کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، اور اگر خدا نہ خواستہ اچھی تعلیم رسوائی ہو رہی ہے تو ہماری اور آپ کی وجہ سے ہم ذمہ دار ہیں۔ دوسرا
بات کو مشاہدہ کیجیے، سب سے زیادہ امت کو شکایت کس سے ہے؟ آپ جب جائیں تو کسی گاؤں میں جائیے، کسی محلے میں جائیے، شکایت کس سے ملتی ہے؟ کس کی طرف لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اعتراض سب سے زیادہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر، علماء پر۔ میں تو عالم اس لیے کہنے میں شرم آتی ہے، ویسے ہی نام کروں تو علماء کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے۔ کبھی سوچا لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو جاہل ہے اس لیے ایسا کر رہے ہیں؟ جی نہیں، نہ وہ جاہل ہے نہ وہ مخالف ہیں آپ کو۔ اعتراض کرنے والوں کو مخالف سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں ایک قصہ سنا رہا ہوں۔ کسی صاحب نے کچھ میری کسی جملے پر بہت ناراض ہو کر یہ کہا کہ تم بے ایمان ہو، جاہل۔ میں نے کوئی بات نہیں، میں نے کہا آپ کی ایک بات کو میں پوری تائید کرتا ہوں، جاہل ہوں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ دوسری بات کا میں اقرار یہاں پوچھے تمہارے سامنے نہیں کروں گا، ہاں اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، تو میں یہی کہوں گا کہ ہاں آپ نے مسلمان دیا، تو تمہارے سامنے اقرار نہیں کروں گا کہ میں مسلمان ہوں تو جاہل تو ہوں۔ میں نے ان سے گفتگو شروع کی، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، گفتگو شروع کری جب، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ بات دونوں کو میں مان نہیں ہوں، تو شادی کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک بات پر مجھے ثبوت نہیں چاہیے، بنا رکھتے ہیں لیکن بیماری کو تو ثبوت چاہیے، آپ مجھے ثابت کریے آپ کو کیا کیا چیزیں تاکہ میں صحیح کر لوں، کیونکہ صحیح مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بیمانی کو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں کھا لیا، بیمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے غلط فیصلے کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری بات ہوتی رہی، ان کی چار باتوں کو میں جو صحیح رکھتی تھی مجھے مان لیتا تھا، جیسے جھارے پر کا فیل ہے کہ میں نے مان لیا، ان کی اور چار باتوں کو بھی مان لیا۔ اس عدالت میں ہم لوگ بیٹھے ہوں گے، رویہ بدل گیا، رویہ نمبر دے دیتے دلی پر ہوں آتے، بالکل ضرور میرا نمبر بھی لے لیتے، میرے ساتھیوں کا نمبر بھی لے لیتے، مجھے آسان سے دے دے پہنچا۔ تو ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ ہرگز کوئی ہمارا مخالف نہیں ہے۔ اختلاف ہے، اختلاف اور مخالفت کا فرق سمجھ لیجیے۔ آپ لوگ جا رہے ہیں میدان میں اور آپ ملت اسلام کے ان کی بیک بون ہیں، آپ امبیا کے وارث بننے والے بنے نہیں، وزیرت سے نہیں بنیں گے، کام سے بنیں گے، اپنے کام سے نہیں بنیں گے، نبی کی بات کی امبیا کے وارث بنیں گے، وزیرت سے نہیں بنیں گے، صدر بن جانے سے کچھ نہیں بنے گا، کسی چیز کو بھی صدر بن جائے، صدر ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کام ہونے سے ہوتا ہے، حاضر ہونے سے کوئی میری امی جو پھپا ہوتی تھی میرے اوپر بہت زیادہ پھپا ہوتی تھی، نام کیا کہتے ہیں پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل، تو محمد فاضل ہونے سے کوئی بھی فاضل ہو جائے گا۔ فاضل ہونے سے تو آپ تب ہوں گے جب آپ علم پر عمل کرتے ہیں، ورنہ فضیلت نہیں ہے کام کیا، بلکہ آپ کے گردن میں بڑا سا کوٹ، اس کوٹ کی وجہ سے خدا آپ کے زمین میں نہ یہ خطرہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے دل کو سادہ لوگوں کی سمجھ میں یہ حساب آتا نہیں، سادہ لوگوں کی سمجھ میں یہ حساب آتا نہیں، دل نہیں کرتے ہرگز انقلاب آتا ہے۔ انقلاب لانا ہے، کون لائے گا؟ کہیں اور سے آئے گا کہ آپ کو انقلاب نہیں، بھول جائیے آپ ہیں انقلاب لانا۔ کارواں کو منزلوں کا انتظار ہے، جی نہیں، کارواں منزلوں کا انتظار کرتے رہیں گے تو کارواں بیٹھے رہیں گے، منزلوں کو کارواں کا انتظار ہے، کارواں کا انتظار ہے منزلوں کو، منزلیں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں، زمانہ کتنی کی مان کر دیکھ رہا ہے آپ کی طرف، کاش آپ کھڑے ہو جائیں، کاش آپ دیکھ لیں، کاش اپنی قدر کو پہچان لیں، اپنے نفس کو پہچان لیں، اپنے اندر جھانکی آپ دیکھ لو، آپ ہیں، اسکول آپ چلائیں،
مسجد آپ چلائیں گے، لوگوں کے بگڑے ہوئے نظریات کو آپ ٹھیک کریں گے، بچے نوجوانوں کو شراب کے نشے سے آپ بچائیں گے، ہماری ماں بہنوں کو آپ کو سڑک پر بیچنے سے آپ بچائیں گے۔ آپ نہیں بچائیں گے تو کوئی نہیں بچائے گا، نہ ایمان بچے گا نہ اسلام بچے گا۔ آپ کی ذمہ داری، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ کی۔ اور لوگ کسی بات سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، بزرگوں نے تو صحیح بات کہی ہے اور مسلمانوں کی گالیاں کھانے ہیں۔ آج آپ کے انتظار میں لوگ پرسوں رات کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ زمانہ بدل گیا بزرگوں کی دعاؤں سے، محنتوں سے۔ اب تو راستے ہموار ہے، بس چلنا ہے۔ راستے ہموار کس نے کیے؟ انہوں نے کیے جنہوں نے شاہ ولی اللہ مدرسے کو قائم کیا، انہوں نے کیے جنہوں نے مسجد العلماء قائم کیا، انہوں نے کیے جنہوں نے مذاہب النور قائم کیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان شروع کی کتابوں کی طرف پڑھیے، دیوبند والوں نے کتنے ظلم کیے تھے ان کے اوپر، خون کے آنسو روئے ہیں خود دیوبند کے لوگوں نے، اپنے لوگوں نے، تو جا کے چیز بنی۔ کتنی آئے سہرگائی ہوگی، کتنا روئے ہوں گے، کتنا گڑگڑائے ہوں گے پروردگار کے سامنے، تو یہ چیزیں بنی ہے۔ آج ہم اس حال میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ اتنا شاندار مجمع ہے، دونوں طرف جائے گا۔ یہ ملت کا اثاثہ ہے، سرمایہ آپ ہی ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے قدر کو پہچانیے۔ آپ نے نہیں پہچانا اپنے آپ کو تو اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ اللہ کو اگر پہچاننا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے خدا کی، تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ اور جو بھی کمزوری ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے، نوٹ ڈاؤن کیجیے، لکھیے میری ویکنیس کیا ہے، موبائل میری ویکنیس ہے، وقت کا ٹائم مینجمنٹ میری ویکنیس ہے، میں ٹائم کے مینجمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتا، جب جی چاہے گا کر لے گا، جب جی چاہے گا سو جاؤں گا۔ اس کو ٹھیک کرنا، نیت کو ٹھیک کرنا، کسی شخص سے تعلق قائم کرنا، ذکر کو معمول بنانا ہے، تو بتایا وہ معمولات لازم کر لینا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے اس کے اوپر، کیونکہ آپ کو اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کی تو آپ کی ذمہ داری اور آپ کے سپورٹ کے لیے کوئی دوسرا نہیں کرے گا، نہیں کوئی آتا۔ جبکہ گاڑی میں لوگ بیٹھتے ہیں، گاڑی آپ کو چلانی پڑے گی، پھر بیٹھیں گے لوگ، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی، آپ کو آپ کے ساتھی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، آپ کی بات میں اثر پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو انبیاء کرام کی وراثت کا اہل نہیں، الحمدللہ کوئی نہیں آپ میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اور یہاں تک بغیر کسی کوشش کے اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے۔ اگلا ایک آخری مرحلہ باقی ہے، وقت ایک آخری مرحلہ آپ کے لیے باقی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کوشش کریں اور حاصل کریں، اور کوشش ہمیشہ یاد رکھیے تین باتیں ایک خواہی کا جذبہ ہونا ہے۔ جیسے آپ دوسرے کے خرفہ ہو جائیں تو غلطی آپ کی چلی جائے، اور وہ غلطی اگر چلی گئی تو آپ کو قیادت اور امامت کے منصب سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، قبولیت نہیں جائے گا، آپ مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جب آپ مقبول ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف اس کے لیے کام نہیں کرنا ہے، قبولیت کے لیے کام کرنا ہے، اور قبولیت کے لیے کرنا ہے۔ انجام میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بہت قیمتی سب سے قیمتی سرمایہ ہے امت کا، اور امت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے کام گرائے، بہت سارے نہیں گرائے، اس کا وقت نہیں ہے، سارے کام آپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ آج زمانہ اسپیشلائزیشن کا، ایک آدمی ایک ہی کام کرتا ہے، ماسٹر صاحب پڑھانے کا کام کرے گا، ڈاکٹر صاحب علاج کا کام کریں گے، اور وہ بھی الگ الگ ہیں۔ صرف مولوی ایک ایسا ہے جس سے سارے کام کرنے پڑے گا، اور یہ مذاق نہیں، سیریس بات، آپ ہی کو کرنا پڑے گا، آپ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ہے نہیں کرنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ مقصد کی بات ہے، آخری بات ہے،
حدیث پڑھانے کا موقع ملے، بخاری شریف پڑھنے کا موقع ملے، بن جائیں اس کی عادت بھی بن سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ سے بہت سارے لوگ الگ الگ، لیکن علماء ربانیین میں داخل ہو جائے کیا اس کو خواہش نہیں ہوگی کہ دل میں چل جاتا ہے علماء ربانیین کے جملے میں شامل کر دیں؟ کون ہوتا ہے جس کو علماء ربانیین کا ٹائٹل مل سکتا ہے؟ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ علماء ربانیین کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کسی دنیا کا کرو ہو سکتا ہے؟ نہیں، بچوں کو کارگو بغدادی پڑھانے والا ہی ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر حق اسی کا، پہلا حق اسی کا ہے، علماء ربانی کے مدد پڑھانے والے کو یا پڑھانے کے انتظام کرنے والے، انتظام کرنے والے کو مقام اور اونچا ہو جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، لیکن پڑھانے کا سیکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا اور پھر ساتھیوں کو تیار کرنا کہ وہ مقاصد کا نظام بنایا جائے۔ تو صرف ایسا نہیں ہے کہ پڑھا لیا، پڑھا کے مطمئن ہو گئے، پھر آپ کو وہ نشے سے بھی بچانا ہے اپنے نوجوانوں کو، پھر آپ کو بچیوں کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ غلط راستے میں تو نہیں جا رہے، والدین کی بات کر رہے تو کوئی مجھے تو بھیا جتنا اپنی بکری کو دیکھتے ہو اتنی اپنے بچوں کو دیکھتے ہو، مسلمانوں سے کہتا ہوں جتنا اپنی بکریوں کو دیکھتے ہو بچی کو دیکھ لو، دیکھتے ہی پیدا کر دیا چھوڑ دیا، جو لوگ تمہارے اسکولوں میں وہ بھی نہیں دیکھتے، بھائی دوسرا میں یہ دھندے بتائیں گے لوگ کا بیٹے بیٹی کو، اب وہ نہیں دیتے تو ہمیں تو دینا پڑے گا، کیسے روکیں گے، کیسے کریں گے؟ سوشل ورک بھی ہم کو کرنا پڑے گا، تعلیم کو کام بھی پڑے گا، دنیاوی تعلیم بھی کرنی پڑے گی اور مذہبی تعلیم بھی کرنی پڑے گی، تربیت کا انتظام بھی کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کا بھی اور اپنی ملت کا بھی، اپنے علاقے کا بھی، اپنے قوم کا۔ آپ لوگ جائیں گے اپنے اپنے علاقوں میں کہیں کہیں جائیں گے، مخصوص نوکری مت بنائیے گا، کبھی نوکری کی مخصوص مت بنائیے۔ ہاں ویسے میں تو کہتا ہوں کہ امام کی تنخواہ ایک لاکھ روپے سے نہیں ہونی چاہیے، سارے کام تو اسی سے لے رہے اور لینا چاہ رہے، ہاں صلاحیت کا معیار اونچا کر دیجیے۔ ایک بات اور، جس طرح کی تعلیم پر ہمارے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جس زبان میں حاصل کر رہے ہیں، اگر موجودہ زمانے کے چیلنج کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، یہ سمجھ پیدا کرنی پڑے گی کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں۔ سمجھ گیا؟ کوئی آپ کے پاس نوجوان بچہ یا بچی آئے، آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اور سوال اپنا لے کر کے آئے، آپ کو سوال سمجھ پائیں تو آپ کامیاب ہیں، جواب دیں گے، جواب مجھے معلوم ہے آپ آرام سے دے رہے ہیں، سوال سمجھ لیں گے تبھی تو جواب دیں گے، سوال ہی نہیں سمجھیں گے تو جواب کیسے دیں گے؟ وہ سہولیت پیدا کرنی کیسے پیدا ہوگی، فکر آپ کو اپنے فکر پیدا کرنا۔ موجودہ زمانے میں بچیاں اور بچے ہمارے قوم کے، ان کے ذہن میں جو سوالات پیدا کر دیے گئے ہیں الگ الگ طریقوں سے، لگاتار ان کو پریشان کر کے کفر میں باقی ہے، ان کے دلوں میں جو سوال پیدا کر دیا ہے اس کو سمجھ کے وہ صلاحیت آپ کو پیدا کرنی اور موقع ہے آپ کو پاس پیدا کرنے کا۔ سیکھنے کی عمر کبھی رخصت نہیں ہوتی، وہی بات طالب علم رہنا ہے، ہمیشہ طالب علم رہنا، آپ کامیاب ہو جائے، کئی معنوں میں عالم ہو جائیں گے آپ اگر آپ ہمیشہ طالب علم رہیں، نئی چیزیں سیکھیے، نئی زبانیں سیکھیے، نئے علوم اور فنون سیکھیے، مینجمنٹ کا طریقہ سیکھیے، آپ ہی کو سیکھنا پڑے گا، آپ ہی کو کرنا پڑے گا، وہی بات بار بار کہہ رہا ہوں، اور آپ ہی جو امید ہے جس سے امید ہوتی ہے اسی کی مخالفت کی زیادہ ہوتی ہے اور مخالفت لوگ کرتے رہیں گے آپ کیوں؟ اس کی دو وجہ، ایک تو اللہ نے ہمارا علاج کروانا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے کہتے تھوڑا ان کا علاج ہے اوپر تو سائز ہے، دوسری بات یہی ہے کہ ہم کام کرنے والا کون کے پاس افراد ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے نصیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں حارث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں لوگ بڑی
اس علاقے کی الحمدللہ سرکردہ شخصیات میں سے ہیں اور فکر مند مسلمان. پر ان کی امیدیں کس سے پوچھ لیجیے, کس سے امید کرے؟ مولانا حسین صاحب سے پوچھیے, کس سے امید کرے؟ آپ ہی سے ہم سے امید کریں, اور ہم ان کی امیدوں کو پورے نہیں کرتے تو آپ کو گالیاں پھر بھی ملے گی. آپ اچھا کام کر رہے ہو تو پھر بھی گالی ملے گی, اور اس گالی کھانے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا کریں. جتنا آپ گالی کھانے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انعامات کریں. آپ آج سے یہ عزم کر کے جائیے تو گالی کھانے ضرور ملے گی, لیکن وہ صحیح گالی نہیں ہونی چاہیے. ابھی تو صحیح گالی مل رہی ہے, ابھی جو گالی مل رہی ہے وہ صحیح مل رہی ہے. اپنے بارے میں کیا ہے, آپ کے بارے میں آپ کو تو کام شروع کرنا ہے. تو پرانے میرے ساتھ ہیں, ان گاڑی کو کھانے سے تو نئے شروعات ہے. بہت ہی مشہور ہے حضرت مولانا سید محمود اسد مدینہ رحمۃ اللہ خاتون کے. حضرت نے ہماری کمزوریوں کا احساس بھی دلایا, کام کرنے کا طریقہ بھی بتایا, اور امت کے مسائل بھی ہم سب کے سامنے رکھے, اور امت کی توقعات اور امت کی امیدیں حضرات علماء کرام سے وابستہ ہیں اس کو بھی بتایا, اور یہ بھی بتایا کہ انہی امیدوں اور اعتماد کی بنیاد پر علماء پر اعتراضات ہوتے ہیں. اعتراض کرنے آپ کے لیے آپ کو بیچ میں دخل دیا میں نے, ہمارے حافظ عاصم صاحب نے سے میں نے اس کے مجھے یاد دلائیے گا. یہ جو ملک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کے فیصلے صحیح اور غلط پر نہیں ہوتے. یہ اس کے بہت سارے اچھائیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ گنتی ہوتی ہے صحیح ہے, اس کو کوئی سنتا نہیں, کوئی مانتا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں آئیڈینٹیفیکیشن, سٹیزن شپ کا آئیڈینٹیفیکیشن, شہری ہونے کا کی تصدیق کرنے کے لیے جن کاغذات کی ضرورت ہے ہم لوگ اس میں کمزور ہیں. ہمیں اس کمزوری کو دور کرنے پر دھیرے دھیرے محنت کرنی چاہیے. آپ لوگ بھی یہاں جو موجود ہیں اور وہاں جو موجود ہیں, سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کو باقی سارے کاموں کو مسئلے پشت رکھ کر اس کام کے اوپر ہماری پوری طاقت لگنی چاہیے. کوئی بھی آدمی ووٹر لسٹ میں انرول ہونے کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور اتفاق سے اس کا نام نہیں ہے تو اس کے نام کو شامل کرا. اور ایک بات اور ضروری ہے کہ جن کا پہلے سے شامل ہے وہ لوگ اپنے ناموں کو چیک کریں کہ کہیں وہ کٹ تو نہیں.